السلام علیکم۔ نیوز 84 میں میں اعظم علی خان یوسف زئی سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ تہواروں سے قبل مرکزی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے تحفہ گرانی الاؤنس میں 3% کا اضافہ، کابینہ کا فیصلہ 1 جولائی سے ہوگا عمل۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا اعلان، ملازمین کی تنخواہیں، دفاتر اور کاروبار سب بند۔ تہواروں سے پہلے عوام کو جھٹکا، کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ۔ بریلی میں بے قصور مسلمانوں کی گرفتاری روکی جائے، مقامی مسلمانوں کا مطالبہ۔ شہر میں پولیس چوکس، کانگریس لیڈر دانش علی کو امروہہ میں گھر میں کیا گیا ہے نظر بند۔ RBI نے ریپو ریٹ 5.5% پر رکھا برقرار، EMI ادا کرنے والوں کو کوئی راحت نہیں۔ RSS کی 100 سالہ تاریخ میں دلت، پچھڑا اور قبائلی تنظیم کا صدر کیوں نہیں بنایا گیا؟ آپ لیڈر سنجے سنگھ کی سوالات کی بچھاڑ۔ شیو دھر ریڈی نے تلنگانہ کے DGP کی حیثیت سے لیا جائزہ، مجالس مقامی کے انتخابات کا پرامن انعقاد اولین ترجیح رہے گی، نئے DGP کی پریس کانفرنس۔ میڈچل ضلع کے شاہمیر پیٹ میں دل خراش سڑک حادثہ، بے قابو کار کے الٹنے سے ایک شخص ہلاک۔ ویسٹ انڈیز کے ساتھ کرکٹ سیریز کا کل سے ہوگا آغاز، احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹیم انڈیا کی پریکٹس جاری۔ IS سدن پولیس اسٹیشن کے حدود میں راؤڈی شیٹر کی ہنگامہ آرائی کا ویڈیو منظر عام پر، مدنہ پیٹ میں معمر خاتون پر حملے کا CCTV بھی سامنے آیا۔ غزہ میں یہودی فوج کا ایک اور شب خون، درجنوں فلسطینی شہید، فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچ گیا۔ تہواروں سے پہلے حکومت نے مرکزی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے تحفے کا اعلان کیا ہے۔ مرکزی کابینہ کا آج اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر اشونی وشنو نے بتایا کہ مرکزی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ گرانی الاؤنس میں 3% کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس سے 49 لاکھ برسر خدمت ملازمین اور 69 لاکھ پینشنرز کو فائدہ ہوگا۔ اس فیصلے سے سرکاری ملازمین کو سالانہ 10,084 کروڑ روپے زائد ملیں گے۔ مرکزی وزیر نے بتایا کہ کابینہ نے 57 نئے کیندر ودیالیہ کو منظوری دی ہے۔ 17 ریاستوں بشمول بعض مرکزی زیر انتظام علاقوں کے اضلاع میں یہ کیندر ودیالیہ قائم کیے جائیں گے۔ گرانی الاؤنس کے فیصلے پر 1 جولائی 2025 سے عمل ہوگا۔ امریکہ میں 1 اکتوبر 2025 سے وفاقی حکومت کا شٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ تقریباً 7 سال بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی جب فیڈرل فنڈنگ کمیٹی اور بتایا جا رہا ہے کہ فیڈرل فنڈنگ بڑھانے کا بل سینٹ سے منظور نہیں ہو سکا۔ منگل کو سینٹ میں نصف شب تک بل پاس کرنے کی آخری مہلت تھی، مگر 60 ووٹوں کی ضرورت کے باوجود نتائج صرف 55 ووٹ ہی حاصل ہو سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس پر حکومت بند کرانے کا الزام لگاتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ فیڈرل ملازمین کو برطرف کرنے کی کارروائی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ شٹ ڈاؤن کے نتیجے میں امریکی سرکاری ایجنسیاں قانون نافذ کرنے جیسی ضروری سرگرمیوں کو چھوڑ کر باقی تمام کام روک دیں گی۔ شٹ ڈاؤن مطلب ہی یہی ہے کہ حکومت کے بغیر بجٹ کے چلنے والے شعبے معطل ہو جاتے ہیں۔
ہر سال امریکہ کی حکومت اگلے مالی سال کے لیے بجٹ پاس کرتی ہے. اگر کانگریس وقت پر اتفاق نہ کرے تو کئی محکموں کو فنڈز نہیں ملتے. شٹ ڈاؤن سے سوشل سیکیورٹی یا میڈیکیئر سروسز میں رکاوٹیں آئیں گی. سرکاری ویب سائٹس اور ہیلپ لائنز بند یا سست ہو جائیں گی. نیشنل پارکس کے علاوہ میوزیمز اور سرکاری پروگرامز معطل ہو سکتے ہیں. سرکاری محکموں کے بند ہونے سے چھوٹے کاروباروں کو مالی امداد میں تاخیر یا رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سرکاری معاہدوں پر کام کرنے والے کنٹریکٹرز کو ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے. کانگریس بجٹ آفس کے ڈائریکٹر کے شٹ ڈاؤن سے پہلے جاری کردہ ایک خط کے مطابق ہر روز تقریباً 7,50,000 فیڈرل ملازمین کو چھٹی پر بھیجا جا سکتا ہے، جس سے روزانہ $400 ملین کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ شٹ ڈاؤن معیشت پر منفی اثر ڈالے گا. آپ پارٹی کے ایم پی سنجے سنگھ نے وزیر اعظم مودی کی جانب سے 100 سال کی تکمیل پر RSS کی ستائش کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ ان 100 سالوں کے درمیان کیا RSS نے کبھی دلت، قبائلی یا کسی پسماندہ طبقے کے افراد کو RSS کا سربراہ بنایا تھا؟ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران RSS نے کیوں مجاہدین آزادی سے متعلق انگریزوں کو خبریں پہنچائی تھیں؟ سنگھ کے لوگوں کو کیوں برطانوی فوج میں شامل کرایا گیا تھا؟ 52 سال تک RSS کے ہیڈ کوارٹر پر کیوں قومی پرچم نہیں لہرایا گیا؟ کانگریس پارٹی کے قومی صدر ملک ارجن کھڑگے کو طبیعت بگڑنے پر ہاسپٹل میں شریک کرایا گیا ہے. کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھا رامیا نے رامیا ہاسپٹل پہنچ کر کھڑگے کی عیادت کی. ڈاکٹر سے ان کی صحت سے متعلق تفصیلات حاصل کی. جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ سری نگر کے گراؤنڈ پر یعنی کہ KRTC گراؤنڈ پر بعض نوجوانوں کو بندوق کی نوک پر قومی ترانہ پڑھنے کے لیے کھڑا کیا گیا. جب وہ اسکول میں تھیں تو قومی ترانے کے دوران وہ خود رضاکارانہ طور پر کھڑی ہوا کرتی تھیں. محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب LG منوج سنہا مشتاق میموریل کپ کے فائنل کا مشاہدہ کر رہے تھے. جموں کشمیر کے بڑگام پولیس نے تحریک حریت تنظیم کے دفتر کو قرق کر لیا ہے. بتایا گیا ہے کہ رحمت آباد حیدر پورہ میں یہ دفتر واقع ہے. اس سلسلے میں مزید تفصیلات آنی باقی ہے. لداخ کے دارالحکومت لیہ میں کرفیو میں نرمی کے دوران بازاروں میں چہل پہل دیکھی گئی. لوگ بڑی تعداد میں خریداری کرتے دیکھے گئے. سیاحوں کی بھی تعداد بڑی ہے اور انہیں بھی راحت محسوس کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. دلی کے انسٹیٹیوٹ کی لڑکیوں کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے والے خود ساختہ سوامی چیتنیا نندا سرسوتی سے متعلق مزید سنگین انکشافات سامنے آئے. تحقیقات کے دوران چیتنیا نندا سرسوتی کی واٹس ایپ چیٹ کے کچھ اقتباسات سامنے آئے ہیں جس میں سوامی ایک لڑکی کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ دبئی کے ایک شیخ کو پارٹنر کی ضرورت ہے. کیا وہ دبئی جانے کے لیے تیار ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ 62 سالہ سوامی ممکنہ طور پر دلالی بھی کر رہا تھا. لڑکی نے جب انکار کیا تو اس کا کہنا تھا کہ تمہاری کلاس میٹ یا تمہاری جونیئر اگر اس میں دلچسپی رکھتی ہوں تو وہ بتا سکتی ہیں. دبئی کا شیخ اپنے پارٹنر کو تلاش کر رہا ہے یا اپنا پارٹنر تلاش کر رہا ہے. چیتانند سرسوتی نے کئی لڑکیوں کو بیبی ڈولی بھی کہہ کر مخاطب کیا اور ایک لڑکی سے اس نے سوال کیا کہ کیا وہ اس کے ساتھ تعلقات رکھنے میں دلچسپی رکھتی ہے. لڑکی نے اس پر بھی نفی میں جواب دیا. سوامی کو لے کر مختلف بیانات سامنے آئے ہیں. اتر پردیش کے بریلی میں کانپور واقعے کو لے کر احتجاج کے دوران پیش آئے واقعات کے سلسلے میں گرفتار مولانا توقیر رضا کے بھائی توصیف راجہ نے بریلی میں ہوئی گرفتاریوں کو نامناسب قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بے قصور افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے مکان پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. فوری طور پر ان کارروائیوں کو روکا جانا چاہیے. کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر دانش علی کو امروہہ میں ان کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا. دانش علی تشدد سے متاثرہ بریلی جانے کے لیے نکلے تھے، تاہم پولیس نے انہیں جانے نہیں دیا. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے دانش علی کا کہنا تھا کہ بریلی سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ بے قصور افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کے مکانات اور گھروں کو منہدم کیا جا رہا ہے.
ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ کانگریس کے ایک اور سینئر لیڈر عمران مسعود کو بھی بریلی جانے سے روک دیا گیا۔ دوسری طرف اتر پردیش کے بریلی میں 26 ستمبر کے واقعات کے بعد پولیس کی چوکسی برقرار ہے۔ پولیس کے دستوں کو بریلی کے مختلف حساس مقامات پر تعینات کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ توقیر رضا کے بشمول کئی افراد کو بریلی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ایشیا کپ میں ہوئی شکست کا اثر ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین محسن نقوی پر واضح دیکھا گیا۔ ہندوستانی ٹیم نے محسن نقوی کے ہاتھ سے ٹرافی لینے سے انکار کیا تھا، جس کے بعد محسن نقوی ٹرافی لے کر چلے گئے تھے۔ گزشتہ روز ہوئے ورچوئل اجلاس میں جب بی سی سی آئی کے نمائندے راجیو شکلا نے ٹرافی واپس کرنے کا مطالبہ کیا تو اس پر نقوی نے ہر دھرمی رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستانی ٹیم کی کپتان سوریا کمار یادو کو ان کے دفتر آ کر ٹرافی لینی پڑے گی۔ دوسری طرف اطلاع ہے کہ محسن نقوی نے فائنل میچ کے بعد گراؤنڈ پر ہوئے واقعے کو لے کر معذرت خواہی بھی کی ہے۔ مرکزی وزیر برائے شہری ہوابازی رام موہن نائیڈو نے آج راجمنڈری سے تروپتی افتتاحی فلائٹ کو ورچوئل جھنڈی دکھائی ہے۔ مقامی عوام کی طرف سے اس روٹ پر فلائٹ کے لیے کافی اصرار کیا جا رہا تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کا ماحول مسلسل تیار ہو رہا ہے، ضرورتیں تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں، نئے چیلنجز بھی ابھر رہے ہیں۔ 278ویں سالانہ دن کی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ دفاعی خریداری ہو یا سرمایہ تیزی سے کی جانی چاہیے۔ انہوں نے آمدنی، خود انحصاری اور دفاعی تحقیق میں تیزی لانے پر زور دیا ہے۔ اتر پردیش کے گریٹر نوئیڈا میں بڑی عمارت میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ برنداون گارڈن کے پاس عمارت میں آگ لگ گئی۔ متعدد فائر انجنز نے مقام واقع پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ پوجا کے موقع پر چراغ جلانے کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا کی صدارت میں منعقدہ سے روزہ مانیٹری پالیسی کمیٹی ایم پی سی کے اجلاس کے بعد آج اعلان کیا گیا ہے کہ ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس طرح اگست کے بعد اکتوبر میں بھی ریپو ریٹ 5.5% برقرار رہے گا۔ اس سے پہلے ریپو ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس تک کی کمی کی گئی تھی۔ تاہم آر بی آئی نے ملک کی جی ڈی پی کی شرح نمو 6.8% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے درآمدی اشیاء پر اضافی ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد یہ اجلاس اقتصادی ماہرین کے نزدیک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ مضبوط جی ڈی پی کی شرح نمو اور مہنگائی پر کنٹرول کی وجہ سے ایم پی سی کے ریپو ریٹ کو برقرار رکھنے کے امکان زیادہ ہیں۔ ریپو ریٹ میں عدم تبدیلی کا فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جبکہ ملک میں جی ایس ٹی اصلاحات کے بعد روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی حکومت کی جانب سے H-1B ویزا فیس میں اضافہ اور عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال نے بھی اس فیصلے پر اثر ڈالا ہے۔ دسہرہ اور دیوالی جیسے تہواروں کے موسم میں عام افراد کو اس وقت جھٹکا لگا جب چہارشنبے کو 1 اکتوبر سے ایل پی جی سلنڈرز مہنگے ہو گئے۔ پیٹرولیم کمپنیوں نے 16 کلو والے کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ کیا، جبکہ گھریلو 14 کلو گرام والے سلنڈر کی قیمت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اعداد شماری کے مطابق دلی میں اب 19 کلو گرام کا کمرشل سلنڈر 1595 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے، جو پہلے 1580 روپے میں دستیاب تھا۔ اس طرح صارفین کو 15.50 یعنی 15 روپے 50 پیسے اضافی دینے ہوں گے۔ کولکتہ میں یہ سلنڈر 1700 روپے کا ہو گیا ہے، جو گزشتہ ماہ 1684 روپے میں ملتا تھا۔ ممبئی میں قیمت 1531 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 1547 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ چنئی میں 1738 روپے سے بڑھ کر 1754 روپے ہو گئی ہے۔ ان 4 بڑے شہروں میں اوسطاً 15 سے 16 روپے کا اضافہ درج ہوا۔ تمل ناڈو چنئی کے اضافاتی علاقے کے اسپیشل اکنامک زون علاقے میں پاور پلانٹ کے پاس کمان کی منہدم ہونے کے واقعے میں 9 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ مہلوک مزدور آسام کے بتائے جا رہے ہیں۔ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے 9 مزدوروں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ مزدور کرین پر کھڑے ہو کر کام کر رہے تھے۔ اس دوران
کرین گر گئی. بعض ورکر بھی زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. وزیر اعظم مودی نے مہلوکین کے لیے ایکس گریشیا کا اعلان کیا. شیودھر ریڈی نے تلنگانہ کے نئے ڈی جی پی کی حیثیت سے جائزہ لے لیا اور آج لکڑی کا پل پر واقع ڈی جی پی دفتر میں شیودھر ریڈی نے پوجا کے بعد اپنا عہدے کا جائزہ لیا. اس موقع پر حیدرآباد کے کمشنر پولیس وی سی سجنا، سینئر آئی پی ایس عہدیدار مہیش بھاگوت کے علاوہ دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی جی پی نے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے اور ان کا کہنا تھا کہ پنک بک کا حوالہ دیے جانے پر کہا کہ تلنگانہ میں کوئی بھی پنک بک، ریڈ بک یا بلو بک نہیں ہے، ہم صرف خاکی بک کو جانتے ہیں. انہوں نے خبردار کیا کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی خاندان کے خلاف اگر کوئی توہین آمیز ریمارک کیے جاتے ہیں تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ڈی جی پی نے مزید بتایا کہ اب پولیس کی اولین ترجیح مجالس مقامی انتخابات کا پرامن انعقاد رہے گا. بعد میں نئے ڈی جی پی شیودھر ریڈی نے ریاستی گورنر سے راج بھون پہنچ کر ملاقات کی. اس موقع پر ڈی جی انٹیلیجنس وجے کمار، کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار بھی موجود تھے. ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کل سے ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے. گجرات احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں 2 سے 6 اکتوبر تک پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا. دونوں ٹیمیں 2 ٹیسٹ میچ کھیلیں گی. ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں نے آج مودی اسٹیڈیم میں پریکٹس بھی کی ہے. بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے این سی آر بی کے ڈیٹا میں کے سی آر کے دور اقتدار میں کسانوں کی خودکشی کے واقعات کی کمی کو باعث فخر قرار دیا ہے. کے ٹی آر کا کہنا تھا کہ بی جے پی کی قیادت والے مہاراشٹر میں کسانوں کی خودکشی کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا. انہوں نے سوال کیا کہ اگر تلنگانہ کے کسانوں کی خودکشی کے واقعات پر قابو پا سکتا ہے تو مہاراشٹر اور دوسری ریاستیں کیوں قابو نہیں پا سکتی. 1996 بیچ کی آئی پی ایس عہدیدار چارو سنہا نے تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو اے سی بی کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے آج جائزہ لے لیا ہے. چارو سنہا نے اس موقع پر بدعنوانیوں سے نمٹنے کے لیے سخت کارروائیوں کے عزم کا اظہار کیا ہے. ضلع کرنول کے کسان پیاز کی گرتی قیمتوں پر پریشان ہیں. درکار رقم نہ ملنے پر کرنول کے کسان منڈل سے تعلق رکھتا ہے اپنی فصل کو پھینک رہا ہے، یعنی اس نے پھینک دیا. ان کا کہنا تھا کہ فصل پر انہوں نے 2 لاکھ روپے خرچ کیے لیکن انہیں مؤثر قیمت نہیں مل رہی ہے، اس لیے انہوں نے فصل پھینک دی ہے. تلنگانہ مرچر ضلع کے پاس بے قابو گاڑی کے الٹ جانے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا. مہلوک شخص کی شناخت دیہات کے ادرسپلی دیہات کے ساکن تنوش کی حیثیت سے کی گئی ہے. لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. حیدرآباد کے آئی ایس سدن پولیس اسٹیشن حدود کے نہرو نگر میں نشے کی حالت میں روڈی شیٹر کے ہنگامہ آرائی کا ویڈیو سامنے آیا. نصیر نامی مشتبہ روڈی شیٹر نے تیز دھارے والے ہتھیار کے ساتھ گالی گلوچ کی ہے اور ہنگامہ کیا ہے. مقامی عوام کی اطلاع پر پولیس نے اس سلسلے میں کارروائی کا آغاز کیا. سی سی ٹی وی کی بنیاد پر روڈی شیٹر نصیر کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اس کی تلاش جاری ہے. مادنہ پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں 60 سالہ خاتون پر کانسٹیبل اور ان کے افراد خاندان کی طرف سے مبینہ حملے کا سی سی ٹی وی سامنے آیا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ضعیف خاتون سورنا نے جب کانسٹیبل چندرکانت سے اس کے گھر کے سامنے کتے کو کھڑا کرنے پر اعتراض کیا تو بحث و تکرار ہو گئی. چندرکانت نے اپنی بیوی اور بہن کو طلب کرتے ہوئے ضعیف خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر مار پیٹ کی ہے. متاثرہ خاتون نے اس سلسلے میں مادنہ پیٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے. تحقیقات جاری ہے. حسین عالم پولیس اسٹیشن حدود کے سٹی کالج کے پاس پہاڑی اژدہا دیکھا گیا. اژدہے کے نظر آنے پر مقامی عوام نے متعلقہ حکام کو اطلاع دی. جانوروں کی بہبود کے جہدکار سید تقی علی رضوی نے اژدہے کو پکڑا ہے، محکمہ جنگلات کے حوالے کیا. مقامی عوام کا کہنا تھا کہ بارشوں کے دوران عثمان ساگر اور حمایت ساگر سے پانی کے اخراج کے بعد کئی سانپ موسیٰ ندی سے لگے علاقوں میں دیکھے جا رہے ہیں. پولیس اس سلسلے میں توجہ دینے کی اپیل پولیس سے کی جا رہی ہے.
आंध्र प्रदेश के अम्बेडकर कोनसीमा जिले में बारिश की वजह से कई इलाके जेर आब आ गए। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान 3 देहात जेर आब देखे गए। नवरात्रि के मौके पर भी दुर्गम्मा मंदिर पानी में डूबा हुआ देखा गया। मंदिर आने वालों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में पटाखों की तैयारी के दौरान धमाके में शौहर और बेटी हलाक हो गए। मैलुकीन की शिनाख्त 45 साला श्रीनिवास और 50 साला सीता महालक्ष्मी की हैसियत से की गई है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। गजा में यहूदी फौज के हमलों में मजीद 50 से ज्यादा फलस्तीनियों की शहादत हुई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि गजा सिटी और दीगर इलाकों में यहूदी फौज की तरफ से किए गए हमलों में गैर मामूली शहादतें हुई हैं। गजा सिटी के अल-फलाह स्कूल को निशाना बनाया गया है। जैतून और रिमाल इलाके में भी यहूदी फौज ने हमले किए हैं। इजरायली ब्लॉकेड को तोड़कर गजा की समत जा रहे ग्लोबल समूद फ्लोटिला में शामिल बरतानवी जहदकार ने और उनके साथी ने बताया है कि हम चंद घंटों में गजा के साहिल तक पहुंच जाएंगे। गजा के अवाम हमारा इंतजार कर रहे हैं और हम उनके लिए तवील फासला तय करके गजा पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ इजरायली बहरिया की तरफ से ग्लोबल समूद फ्लोटिला की कश्तियों के आसपास मुश्तबा नक्ल हरकत का भी इंकशाफ हुआ है। फ्लोटिला में शामिल जहदकारों के मुताबिक तकरीबन 20 से ज्यादा ड्रोन कश्तियों के ऊपर मंडलाते नजर आए हैं। इजरायली बहरिया के नक्ल हरकत के बावजूद भी फ्लोटिला का काफिला गजा की समत बढ़ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजरायल और अरब रहनुमा हमारी अमन तजावीज़ मंजूर कर चुके हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, हम हमास की तरफ से अमन तजावीज़ कबूल करने का इंतजार कर रहे हैं। हमास के पास अमन तजावीज़ का जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन है। हमास या तो तजावीज़ कबूल करेगी या नहीं। अमरीकी सदर का कहना था, हमास ने तजावीज़ मंजूर न की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। ट्रंप ने हमास को खबरदार किया है, अगर उसने 4 दिन के अंदर उनके अमन मंसूबे पर जवाब नहीं दिया तो उसे जहन्नुम और एक संगीन अंजाम का सामना करना पड़ेगा। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि उन्होंने वाशिंगटन में ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान गजा में कैद इजरायलियों की रिहाई के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्रंप का मंसूबा इजरायल की जंगी हिकमत अमली के तमाम अहदाफ भी पूरा करता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीकी मंसूबे की तफसीलात काबीना और हुकूमत के अरकान को पेश की जाएंगी। नेतन्याहू का कहना था कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायल के मौक़िफ़ को उजागर किया और अमरीकी सदर के साथ इत्तेफाक किया है कि एक ऐसा मंसूबा बनाया जाए जिसके जरिए तमाम कैदियों की रिहाई और इजरायल के तयशुदा जंगी अहदाफ हासिल हो सके। फिलिपाइन के वस्ती इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचाई। ज़लज़ले के बाद मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद भी 69 हो गई है। कई इमारतें ज़मीन बोझ हो गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक मंगल की रात 10 बजे शुमाली जजीरे के करीब पेश आया है। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के बाद कई इमारतें ज़मीन बोझ हो गई हैं। 147 से ज़ायद जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वस्ती साहिली इलाके में ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सिविल डिफेंस के नायब सरबराह ने तस्दीक की, हलाकतों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। फिलिपाइनी हुक्काम का कहना है कि मलबे तले दबे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। आखिर में हेडलाइंस। त्योहारों से कबल मरकजी और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए तोहफा, गिरानी अलाउंस में 3% का इजाफा, काबीना का फैसला 1 जुलाई से होगा अमल। अमेरिका में शटडाउन का ऐलान, मुलाजमीन की तनख्वाहें, दफातर और कारोबार सब बंद। त्योहारों से पहले आवाम को झटका, कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए का इजाफा। बरेली में बेकसूर मुसलमानों की गिरफ्तारी रोकी जाए, मुकामी मुसलमानों का मुतालबा। शहर में पुलिस चौकस, कांग्रेस लीडर दानिश अली को अमरोहा में घर में नजरबंद कर दिया गया।
RBI نے ریپو ریٹ 5.5% رکھا برقرار، EMI ادا کرنے والوں کو کوئی راحت نہیں۔ RSS کی 100 سالہ تاریخ میں دلت، بچھڑا اور قبائلی تنظیم کا صدر کیوں نہیں بنایا گیا؟ آپ لیڈر سنجے سنگھ کے سوالات کی بوچھار۔ شیودھر ریڈی نے تلنگانہ کے DGP کی حیثیت سے لیا جائزہ، مجالس مقامی کے انتخابات کا پرامن انعقاد اولین ترجیح رہے گی، نئے DGP کی پریس کانفرنس۔ میڈچل ضلع کے شامیر پیٹ میں دلخراش سڑک حادثہ، بے قابو کار کے الٹنے سے ایک شخص ہلاک۔ ویسٹ انڈیز کے ساتھ کرکٹ سیریز کا کل سے ہوگا آغاز، احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹیم انڈیا کی پریکٹس جاری۔ IS سدن پولیس اسٹیشن کی حدود میں راؤڈی شیٹر کی ہنگامہ آرائی کا ویڈیو منظر عام پر، مدنہ پیٹ میں معمر خاتون پر حملے کا CCTV سامنے آیا۔ غزہ میں یہودی فوج کا ایک اور شب خون، درجنوں فلسطینی شہید، فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچ گئے۔ نیوز 84 میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔